بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جہاں پہ اپنی توحید کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہیں پہ ساتھ ذکر کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پہ اپنی توحید کا اعلان کیا تو ساتھ ہی والدین کی عظمت کو بھی بیان کر دیا کہ ان کی اتنی عظمت ہے۔ تو انسان ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے تو پھر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا ہے، کیونکہ والدین انسان کے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، انسان کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اور والدین ہی کے بدولت یہ انسان دنیا میں آتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر کرم فرماتے ہیں کہ پھر یہ والدین کی تربیت کی وجہ سے نیک اور صالح بنتا ہے۔ تو والدین کے بہت زیادہ احسانات ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے کی وجہ سے انسان اپنے والدین کا حق ادا کر سکے؟ تو جب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک دعا ہے جو آدمی پڑھ لے تو اس نے گویا کہ اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ اگرچہ بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، مگر محدثین کے ہاں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ دعا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ یعنی یہ دعا پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، تو وہ ایسا ہے اس نے گویا کہ اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ بہت ہی مختصر سی دعا ہے، اس کو آپ بھی پڑھ لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا ثواب والدین کو پہنچے گا، اور گویا کہ آپ نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ دعا کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب السماوات و رب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ، وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دعا آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، اور اگر یاد کر لیں تو روزانہ جتنا ہو سکے آپ یہ پڑھ لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے۔ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ، وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ حدیث عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی نے رحمہ اللہ لکھی ہے
عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح ہے عربی کے اندر، اس کے اندر علامہ عین رحمہ اللہ نے کتاب الوضو جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث لکھی ہے۔ تو آپ بھی یہ دعا پڑھ لیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو والدین کی اطاعت کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کے والدین کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی، یہ دعا آپ پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اس کے علاوہ جو نماز کے اندر ہم دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے معافی کی درخواست کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔